السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان تجوید کے بارے میں کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ تجوید ہر حرف کو اپنے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے، اور تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا گناہ ہے۔ اور اس میں دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن کے معنی غلطی کے ہیں، اور لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ بڑی غلطی جو ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، کسی حرکت کو بڑھا دینا یا کسی حرکت کو گھٹا دینا۔ تو آج میں انشاءاللہ، کیونکہ تجوید میں مخارج اور صفات کا جاننا ضروری ہے، لہذا میں آج مخارج کے بارے میں آپ کو ان کے اصول بتاؤں گا۔ ہمیں جس حرف کا پہلے مخرج معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم اس حرف کو پہلے ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جیسے با کا ہمیں مخرج معلوم کرنا ہے تو با پر پہلے ہم ساکن کریں گے، یعنی جزم لے آئیں گے۔ اس سے پہلے الف پر زبر زیر پیش لا کر پھر با سے ملائیں گے، تو جہاں اس کی آواز رکے گی یا ٹھہرے گی وہی اس کا مخرج کہلاتا ہے۔ تو یہ مخرج نکالنے کا طریقہ ہے۔ کل مخارج خلیل ابن احمد کے نزدیک 17 ہیں، اور کل حروف 29 ہیں، اور 29 حروف کے لیے صحیح قول موافق 17 مخرج ہیں۔ مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور قلت کی اصطلاح میں جس جگہ سے جو حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے، یعنی منہ، حلق، زبان، ہونٹ، جوف، خیشوم، یہ اس کی جگہ ہیں، ان سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مخرج جوف ہے، جوف کہتے ہیں منہ کے اندر کا خلا۔ اس سے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ نکلتے ہیں، یعنی کسی حرف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ، اور واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا زیر ہو تو یا مدہ، ایسے با، تا، سا یہ الف مدہ، واو، او، او یہ واو مدہ کہلائے گا، ای، ای یہ یا مدہ کہلائے گا، بئی، بھی، اس طرح سے۔ تو ان کی مقدار جو ہے صرف ایک الف کے برابر کھینچنے کی ہوتی ہے، اس کو مد اصل بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں حروفوں کو مد ہوائیہ جوفیہ بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے اندر کے خلا سے حروف نکلتے ہیں، جیسے آ، ای، او۔ نمبر 2 مخرج اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف والا حصہ ہے، اس سے حمزہ اور چھوٹی ہاں نکلتے ہیں۔ اب جیسے حمزہ کو ہمیں نکالنا ہے تو حمزہ پر جزم لائیں گے، اس سے پہلے الف پر زبر زیر یا پیش لگا کر اس کو ملائیں گے، ا، ای، او۔ اچھا، حمزہ کا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر اگر جزم ہو یا الف کے اوپر جزم ہو تو اس میں جھٹکا لگتا ہے۔ ایسے ہی چھوٹی ہاں، اہ، اہ، اوہ، ہاں پہ جزم لائیں گے اور اس سے پہلے زبر زیر پیش لگا کر اس میں سے ملائیں گے ہاں سے، تب اس کا ہاں کا صحیح مخرج نکلے گا، اہ، اہ، اوہ۔ تیسرا مخرج وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ حلق کو 3 حصوں میں قرآن نے تقسیم کیا ہے،
اقصائے حلق، وسط حلق اور ادنائے حلق۔ وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، ادنائے حلق یعنی حلق کے منہ کی طرف والا حصہ۔ وسط حلق سے دو حروف نکلتے ہیں، عین پر ہم جزم لائیں گے اور ہا پہ جزم لائیں گے، پھر اس کو ملائیں گے الف سے، او یو او اح اح اح۔ ادنائے حلق یعنی حلق کے منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں، یہ دونوں حروف موٹے نکلتے ہیں، او اخ۔ ان 6 حروفوں کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ ہے خص و طن طل، خا صاد ضاد غین طا قاف وا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ مخرج نمبر 5، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو سے لگائیں تو اس سے یعنی جڑ، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے۔ قاف پر جزم لائیں گے، اس سے پہلے الف پر زبر زیر پیش لگا کر اسے ملائیں گے، اوقا اقا اوقا۔ مخرج نمبر 6، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف نکلتا ہے یعنی چھوٹا کاف، اک اک اک، یعنی کاف کا جزم لائیں گے، اس سے پہلے زبر زیر پیش لگا کر کاف میں ملائیں گے، اس کا مخرج آسانی سے معلوم ہوتا ہے۔ ان دونوں حرفوں کو لہویہ کہتے ہیں، یعنی لہاتی، یعنی زبان سے نکلتے ہیں۔ نمبر 7، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی اپر جا کے پیلٹ سے اسے لگائیں، اس سے جیم شین اور یا نکلتے ہیں۔ جیم پر جزم لائیں، اج ایج اوج اش 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 ای ای اوئی۔ کچھ حروف میں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی ان کا مجموعہ ہے قطب جد، یعنی ان 5 حروف پر کا جزم ہو یا تو آیت کی شکل میں ہو، یعنی آخر میں آیت پہ آئے یا بیچ میں آئے، اگر ان حروف پر کا جزم ہوتی ہے تو ان کو مخرج ان کا مخرج الگ کریں گے تو اس میں ایک طرح کی ریباؤنڈنگ ہوگی، یعنی اس سے آواز واپس اج ایج اوج اوقو اقو اوقو اوتو اطو اطو اب عید اوب اج ایج اوج اد عید اود۔ اسے سورہ اخلاص پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اب دال میں قلقلہ ہے، اس میں آواز واپس ہوتی ہے، مخرج سے لوٹتی ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ 8واں مخرج کل بیان ہوگا۔ قرآن سے متعلق معلومات کچھ میں فراہم کر دوں۔ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، اور یہ تو معلوم رہتا ہے کہ معلومات قرآن میں بہت سی کتابیں ہیں، ان میں یہ اس کا عدد دیا جاتا ہے کہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ ایک منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، تو میں اس کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک ہے، دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہو کر سورۃ التوبہ تک ہے، تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو کر سورۃ النحل تک ہے،
چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو کر سورہ فرقان تک ہے۔ پانچویں منزل سورہ شعراء سے شروع ہو کر سورہ یاسین تک ہے۔ چھٹی منزل سورہ الصافات سے شروع ہو کر سورۃ الحجرات تک ہے۔ ساتویں منزل سورہ قاف سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک ہے۔ قرآن پاک میں کل 15 سجدے ہیں۔ سورہ حج کا سجدہ اختلافی ہے، یعنی حنفی مسلک والے سورہ حج کا سجدہ نہیں کرتے، اور وہ 14 سجدے حنفی مسلک والے کرتے ہیں، اور 14 ہی سجدے شافی مسلک کے کرتے ہیں۔ شافی مسلک والے سورہ سات کا سجدہ نہیں کرتے، حنفی مسلک کے سورہ حج کا سجدہ نہیں کرتے۔ اب میں سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرامیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس لیے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا، فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کہ کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو پوشیدہ کرتے ہو، سب مجھ کو معلوم ہے۔ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے آدم ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اور سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا، کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحیم ہے۔ اور ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، تاکہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا، وہ نہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔